شاہی قلعے سے ریسٹورنٹ اور شادی ہال تک، یہ تاریخی عمارتیں اور ثقافتی ورثہ صرف آپ کی نسل کے لیے نہیں ہے کہ آپ اسے درست کر کے کسی حد تک گزشتہ حالت میں بحال کر کے اس کو ایک خوبصورت کھلونے کی طرح استعمال کریں اور اس کی وہ حالت کر دیں کہ آپ کے بعد کی نسلیں اس کے کھنڈرات پر آ کر ماتم کریں اور کہیں کہ کبھی یہاں فلاں تاریخی عمارت ہوا کرتی تھی۔ لاہور کا شمال کے جہاں کبھی دریائے راوی بہا کرتا تھا، اس کے کنارے مغلوں کا تعمیر کردہ شاہی قلعہ، اورنگزیب عالمگیر کی بادشاہی مسجد، رنجیت سنگھ کی سمادھی، گروار جن کا گردوارہ، ڈیرہ صاحب اور مغل عمارات سے قیمتی پتھر، ستون، محرابیں اور سنگ مرمر کے منقش تختے چرا کر رنجیت سنگھ کا تعمیر کردہ حضوری باغ، یہ سارے عجائبات ایک ساتھ چھوٹے سے علاقے میں واقع ہیں۔ ان سب کی زبوحالی کی ایک تاریخ ہے۔ لاہور کے شاہی قلعے کے ارد گرد جو اینٹوں کی سرخ دیوار نظر آتی ہے، یہ رنجیت سنگھ نے دفاعی نقطہ نظر سے بنوائی تھی، جس میں انگریز نے بعد میں اضافہ کیا، جبکہ مغلوں کے قلعے کی دیوار اس کے پیچھے ہے جو منقش ہے اور اس پر بہترین ٹائل موزیک سے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ 50 فٹ اونچی اور آدھا کلومیٹر طویل یہ شاہکار جب انگریزوں کے قبضے میں آئی تو انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ تیل کے گودام بنا دیے تاکہ اس کے نقش و نگار تباہ ہو جائیں۔ دیوان عام کو ہسپتال بنا دیا گیا اور بر صغیر میں اپنی نوعیت کی واحد عمارت شیش محل میں سپاہی رہنے لگے۔ سپاہیوں کے ہاتھ جہاں تک جا سکتے تھے وہاں تک دیواروں میں لگے ہوئے قیمتی پتھر انہوں نے چرا لیے۔ آج بھی سنگ مرمر کی ستونوں پر گوروں کے ہاتھوں سے کھدے ہوئے نام اور پتے نظر آتے ہیں۔ بادشاہی مسجد رنجیت سنگھ کے ہاتھ آئی تو اس نے اسے استبل بنا دیا، اور جب 1941 میں وزیر اعلیٰ پنجاب سکندر حیات نے اس کی مرمت کے لیے ایک فنڈ قائم کر کے اسے مسلمانوں کے حوالے کیا تو اس کے کسی مینار پر کوئی گنبد موجود نہ تھا اور پوری مسجد ایک جنگ سے تباہ شدہ حویلی کا منظر پیش کرتی تھی۔ اس دور میں محکمہ آثار قدیمہ کے عظیم فرزند ولی اللہ خان نے 20 سال کی محنت سے اسے 1961 میں دوبارہ اصل حالت میں بحال کیا۔ یہ وہی ولی اللہ خان ہے کہ جب وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی سیکیورٹی کے لیے یہ فرمائش کی گئی تھی کہ شالامار باغ کی تقریب میں شرکت کے لیے ان کے لیے دیوار میں ایک علیحدہ دروازہ نکالا جائے تو وہ دیوار کے سامنے لیٹ گئے تھے کہ ایسا صرف میری لاش سے گزر کر ہی ہو سکتا ہے۔ آثار قدیمہ کے ساتھ ہم نے 50 سال جو رویہ رکھا وہ کسی سوتیلی ماں سے کم نہ تھا۔ بلوچستان میں 24 سال گزارنے کے بعد جب میرا تبادلہ پنجاب حکومت میں ہوا تو بیوروکریسی نے مجھے اپنے اندر ایک عجیب الخلقت سی چیز سمجھی تھی جو ان میں مسفٹ ہے، آداب حکمرانی سے واقف ہے، نہ ہی خوشامدی اور چاپلوسی سے آشنا۔ پنجاب حکومت نے میرے لیے ڈھونڈ کر ایسی اسامی نکالی گئی جس پر کبھی کوئی CSP یا DMG تعینات نہیں رہا تھا۔ بیوروکریسی نے زیر عتاب افراد، ناپسندیدہ لوگوں اور شودروں کے لیے ایسے بہت سے محکمے سنبھال رکھے تھے۔ ان میں سے ایک محکمہ آثار قدیمہ تھا جہاں 2004 میں مجھے ڈائریکٹر جنرل لگا دیا گیا۔ اس وقت شاہی قلعہ اور دیگر ملحقہ عمارات کی حالت ایسی تھی کہ ان کے لیے لفظ تباہ حال بہت کم ہے۔ عالمگیری دروازے کے سامنے سے بجلی کے تار گزر رہے تھے۔ منقش دیوار کے ساتھ شاہی قلعے کے اندر ایک بہت بڑا گندا نالا بہا کرتا تھا۔ دیوان عام سے اکبری گیٹ تک کا موجودہ باغ مٹی کے ٹیلوں اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں سے اٹا تھا۔ حضوری باغ پر مالشیوں کا قبضہ تھا جن کے ہاتھوں کی کرم فرمائی سے ستونوں کی بھی مالش برابر ہو رہی تھی۔ شیش محل کی چھت ایک جانب کو جھک چکی تھی اور گرا چاہتی تھی۔ ایسے میں محکمہ آثار قدیمہ کا بجٹ شاید 1 لاکھ سے تھوڑا زیادہ تھا اور اس کے ڈائریکٹر جنرل کے پاس ایک سوزوکی کیری ڈبہ گاڑی تھی جس کے شیشے تک بند نہیں ہوتے تھے۔ اس بے سر و سامانی کی حالت اور اپنے ساتھ پنجاب بیوروکریسی کے ایسے حسن سلوک کے بعد ہمت ہار جانا معمول کی بات تھی، لیکن اس وقت پنجاب انتظامیہ میں چند خیر خواہ ایسے میسر آ گئے جنہوں نے میری ہمت بندھائی۔ چیئرمین پلاننگ کمیشن سلمان غنی اور سیکریٹری کلچر تیمور عظمت عثمان میرے لیے براہ راست حوصلہ مندی کا باعث بنے۔ سب سے پہلے شیش محل کو بچانے کا مرحلہ تھا، اس کے لیے یونیسکو کے ذریعے عالمی سطح پر مدد مانگ لی گئی کیونکہ اس کی بحالی کے لیے عالمی سطح کے ماہرین کی ضرورت تھی۔ ناروے کی حکومت نے نوریٹ پروگرام کے تحت سرمایہ فراہم کیا اور پاکستان کے بڑے بڑے ماہرین محترمہ یاسمین لاری کے ہمراہ اس ورثے کو بچانے میں لگ گئے۔ 2 سال کی محنت کے بعد شیش محل آج اس قابل ہوا ہے کہ آئندہ نسلوں تک بھی یہ ورثہ منتقل ہوگا، ورنہ لوگ یہاں آ کر صرف یہ دہراتے کہ یہاں کبھی شیش محل ہوا کرتا تھا۔ لاہور کے شاہی قلعہ اور شالامار باغ دونوں کی زبوحالی پر یونیسکو کے تحت ماسٹر پلان بنوائے گئے اور پھر دونوں کے لیے 8 سالہ بحالی کے منصوبے تیار کیے گئے۔ اس دور میں پنجاب پر چودھری پرویز الہی کی حکومت تھی۔ شہباز شریف اور پرویز الہی میں اتنا ہی فرق ہے کہ شہباز شریف نے GT روڈ وسیع کرنے کے لیے شالامار باغ کا مغلوں کا تعمیر کردہ تاریخی ہائیڈرولک سسٹم مسمار کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں یونیسکو نے شالامار اور شاہی قلعے کو خطرے سے دوچار انڈینجرڈ عمارتوں میں شامل کر دیا تھا۔
जबकि परवेज इलाही ने इन दोनों इमारतों की बहाली के लिए 60 करोड़ रुपए 30 करोड़ रुपए फी इमारत मुख्तस किए, जो उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। जब लाहौर का ये शाही कला और शालामार बाग दोनों बहुत हद तक बहाल हो गए तो बाइख्तियार लोगों की ललचाई नजरें इस पर पड़ने लगी और यूं तवील लड़ाइयों का आगाज हो गया। परवेज मुशर्रफ की तरफ से खत मौसूल हुआ कि इसे आगा खान को दे दिया जाए कि वो इसे बेहतरीन होटल और रेस्टोरेंट में बदल दे। एक दिन चौधरी शुजात आ गए और कहा कि दीवाने आम के सामने फार्मूला 1 कार की नुमाइश करना है, इसकी इजाजत दो। बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां लाखों रुपए के चेक लेकर खड़ी हो गईं कि हमें यहाँ तकरीबात की इजाजत दी जाए। उन सब से लड़ना और विरसे को बचाना ऐसा मरहला था जिस पर मुझे अल्लाह ने तौफीक अता की और ये तारीखी विरसा इस तबाहकुन यलगार से बचा रहा। दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये इमारतें इस कदर नाजुक हैं कि कैमरे की फ्लैश लाइट भी इन्हें नुकसान पहुंचाती है और लाउड स्पीकर का शोर भी इनकी उम्र कम कर देता है। इनके आसपास गाड़ियों और फैक्ट्रीज के धुएं को भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए दुनिया में ताजमहल से लेकर एहराम मिस्र तक और पीसा टावर से लेकर रोम और यूनान के गिरजाघरों और इमारतों तक किसी भी जगह के बारे में कोई ये सोच भी नहीं सकता कि वहाँ तकरीबात जैसी खुराफात मुनाकिद होंगी। दुनिया में ऐसी इमारतों पर अगर रोशनी भी की जाए तो दूर से की जाती है और इन लाइटों के सामने कई तरह के फिल्टर लगाए जाते हैं ताकि बराह रास्त रोशनी में उनका रंग जाया न हो। आज भी ताजमहल में जाने के लिए कई मील दूर से बैटरी वाली गाड़ियां चलाई जाती हैं ताकि ताजमहल की चमक मांद ना पड़ जाए। दुनिया भर में ये जाना और माना जाता है कि ये तारीखी इमारतें और विरसे कोई कारखाने और मिलें नहीं जिनसे पैसा कमाया जाए। ये तारीखी विरसा सिर्फ हमारे लिए नहीं है कि हम इन्हें अपनी अयाशी के लिए इस्तेमाल करके तबाह कर दें। हम इसे होटल या रेस्टोरेंट बना दें, कैमरों की लाइटें और म्यूजिक के शोर से उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाएं। हमारे हाथों में अमानत के तौर पर अगर 1000 साल पुराना विरसा आ गया है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे इस तरह महफूज रखें कि ये अगले 1000 साल तक कायम रहे। हमने इस विरसे को आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करना है। सरमाया कमाने के लिए और बहुत कुछ पड़ा है। शाही कले को होटल बनाने से बेहतर है इसे अपने हाथों से मिस्मार कर दिया जाए।